تقریر کر رہے تھے اور دوران تقریر ایک آدمی آیا اور آکر ایک آدمی جو ہے وہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی ایک دو جملہ بولتے ہیں۔ حضرت بندر آواز گیسو دراز نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کچھ کہنا چاہتے تو تم بھی کہو۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بڑی عظمتوں والے ہیں، آپ اپنے کرامات اور اپنے اختیارات اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عبدالقادر جیلانی جن کو میں چاہتا ہوں، جن کو میں مانتا ہوں، جن کے سلسلے سے میں منسلک ہوں، ان کا حال یہ ہے جب ماں ان کی انگلی پکڑ کر لے کر بچپن میں استاد کے یہاں لے گئی تھی تو استاد کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت عبدالقادر جیلانی ابھی چھوٹے ہی ہیں، 4 سال کی عمر ہے، اور ماں لے کے استاد کے پاس پہنچی تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا، 5واں پارہ پڑھا، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں، اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تقریباً 18 پارے پہ جب پہنچے تو استاد کہنے لگے رکو 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 رکو۔ ابھی تک تو عبدالقادر پڑھتے نہ تھے اور جب پڑھنا شروع کیا تو رکتے نہ تھے۔ استاد کہنے لگے صاحبزادے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے؟ زندہ باد، سبحان اللہ۔ صاحبزادے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے؟ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ یہ اتنا پارہ تم نے کہاں سے یاد کر لیا؟ تو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں میری ماں 18 پارے کی حفظانی ہے، وہ جب کام کرتی ہے صبح کو تو قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتی ہے، ادھر کام کرتی رہتی ہے ادھر تلاوت کرتی رہتی ہے اور 18 پارے روزانہ ختم کرتی ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں روزانہ 18 پارے سنا کرتا تھا، ماں پڑھتی رہتی تھی میں سنتا رہتا تھا۔ عبدالقادر نے سنتے سنتے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات کہی بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے پہ تبدیلی آئی اور آ کر کہنے لگے اگر عبدالقادر جیلانی بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں، ہم بھی کچھ ہیں۔ جیسے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اور کس کے مقابلے میں کہا تھا؟ غوث اعظم۔ آپ سب کچھ ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ کبھی غوث اعظم سے مت کرنا۔ نہیں کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ کبھی اعلیٰ حضرت سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ کبھی تاج الشریعت سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ کبھی شاہ عبدالقادر بدایونی سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ شرافت میاں سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ ثقلین میاں سے مت کرنا۔ یہ بات آپ سب کچھ ہیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو سب، لیکن بزرگوں کے مقابلے پہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بزرگوں کے مقابلے میں یہ جملہ نکل گیا ان کی زبان سے ہم بھی تو کچھ ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ ان کی ولایت سلب ہو گئی، ان کی کرامت چھین لی گئی۔ اب دیکھو بندہ نواز گیسو دراز کی جیسے ہی کرامت چھینی تو اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو خالی خالی نظر آتا ہے، اپنے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی غور کیا خالی، ابھی تک تو زمین کی طرف دیکھتے تھے تحت الثری نظر آتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے عرش اعظم تک دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے یہ جملہ عبدالقادر کے مقابلے میں زبان سے نکلا اب سب کچھ دکھنا بند ہو گیا، بالکل خالی ہو گئے، کرامتیں سلب ہو گئیں، ولایت چھن گئی۔ کس نے چھینی جانتے ہو؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی۔ غوث سمدان۔ جب کچھ نظر نہیں آیا اور جب کچھ دکھائی نہیں دیا بالکل خالی ہو گئے بندر آواز گیسو دراز۔ یہ کون لے گیا کرامتیں؟ یہ کس نے چھین لی ہماری ولایت؟ یہ کس نے سلب کر لیے ہمارے اختیارات؟ پریشان ہو گئے، کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کو آواز لگانے لگے اور گلبرگہ میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہنے لگے اے میرے پیر اب تو میں خالی ہو گیا، کوئی نہیں میرا جو مدد کرے، آپ ہی میری مدد کرنے آ جائیے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نصیر الدین چراغ دہلوی دکھائی دے۔ زندہ باد۔ بہت بڑھیا واقعہ ہے، بہت ہی لاجواب۔ ایک لمحے میں نصیر الدین چراغ دہلوی نظر آنے لگتے ہیں۔ اب وہ خانقاہ میں نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، جیسے ہی آئے فرمایا کیا بات ہے، کیوں چلا کے ہمیں یاد کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور ولایتیں چھن گئی ہیں، کرامتیں چھن گئی ہیں، کس نے چھینی ہیں؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے مراقبہ کیا اور جب مراقبہ کیا تو نظر آیا، دکھائی دیا کہ عبد
القادر جیلانی نے ولایتیں چھینی ہیں، انہوں نے کرامتیں چھینی ہیں، اور حضرات غوث اعظم جلال میں تھے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم بندہ نواز گیسو دراز تمہاری کرامتیں اور تمہاری ولایت عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہے۔ حضرات جیسے ہی کہا عبد القادر نے سلب کی ہے تو بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور میری کرامتیں واپس کروا دیجئے، میری ولایت مجھے دلوا دیجئے۔ بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے ان سے کچھ بول سکے یا ان کے سامنے چلا جائے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے عبد القادر جب جلال میں ہوتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں تو آسمان میں اڑتی ہوئی چیل سر تن سے جدا ہو کر زمین پہ آ کے گر جاتی ہے۔ ایک نظر دیکھ لیں عبد القادر، ہوا یوں تھا عبد القادر تقریر کر رہے تھے، غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، اور چیل آ کر اوپر سے شور مچا رہی تھی، اور جب چین 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 کر رہی تھی تو لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے اور چیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غوث اعظم کو غصہ آ رہا تھا، میں تقریر کرتا ہوں اور چیل لوگوں کی توجہ ہٹا دیتی ہے، بس جلال میں جب دیکھا تو چیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے، گردن تن سے جدا ہو گئی، اور آ کر آپ کے دربار میں آپ کے تخت کے قریب میں آ کے کرسی کے پاس میں آ کے ڈھیر ہو گئی۔ تقریر چلتی رہی، اور جب تقریر مکمل ہو گئی عبد القادر جیلانی اپنے تخت سے اٹھے، کرسی سے اترے، چیل کے قریب پہنچے، اس کی گردن کو اس کے سر سے جوڑ دیا اور قم باذن اللہ کہہ دیا۔ چیل چہچہاتی ہی پھر سے فضاؤں میں اڑتی چلی جاتی ہے، پھر سے اڑتی چلی جاتی ہے۔ قہر ایسا کہ جدا چیل کا سر تن سے تھا، قہر ایسا کہ جدا چیل کا سر تن سے تھا، اور مہر ایسا کہ اڑا دیتے ہیں غوث اعظم، مہر ایسا کہ اڑا دیتے ہیں غوث اعظم۔ حضرات نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے عبد القادر جیلانی نے کرامتیں سلب کی ہیں، لیکن اس وقت وہ جلال میں ہیں، جلال میں تو ان سے کچھ کہوں گا نہیں، میری ہمت نہیں ہے۔ کہ حضور پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اگر آپ واپس نہیں کرا سکتے کرامتیں تو کم سے کم اپنے پیر ہی کو بلوا دیجئے، اپنے پیر و مرشد ہی کو بلوا دیجئے۔ اور اس کے بعد نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے پیر کو آواز لگائی، پیر و مرشد کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی محبوب الہی سامنے آئے یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے حضور کا کیسے یاد کیا؟ کہ حضور عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی ہیں، سلب کر لی ہیں، یہ خالی ہو گئے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کی کرامتیں واپس کروانا ہے، عبد القادر سے سفارش کرنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مراقبہ کیا، اپنی گردن کو جھکایا، دیکھا تو عبد القادر جیلانی جلال میں تھے، ناراض تھے، آنکھیں کھول کر کہنے لگے اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جب مہر پہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم آپ کو؟ ایک نوجوان لایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اس کا جنازہ پڑھا دو، عبد القادر نے کہا جنازہ کسی اور سے پڑھوا لو۔ کہ نہیں حضور آپ ہی جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبد القادر فرماتے ہیں عبد القادر ہمیشہ مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ کہ حضور مردہ ہی تو ہے، اس کا جنازہ آپ کو پڑھانا ہے۔ کہ میں کہتا ہوں نا کسی اور سے پڑھوا لو۔ نہیں حضور آپ ہی سے پڑھانا ہے۔ معاملہ یہ تھا، یہ پلاننگ کر کے نوجوان کو لایا گیا تھا، ہم تجھے چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں، جب عبد القادر جیلانی نماز جنازہ کی نیت باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ دیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم پیچھے سے آوازیں کسنا شروع کر دیں گے، عبد القادر کی ولایت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، دھجیاں بکھر جائیں گی عبد القادر جیلانی کی، مذاق اڑ کے رہ جائے گا عبد القادر جیلانی کی۔ ان کی توہین کرنے کے ارادے سے ایک جنازہ تیار کر کے لایا گیا، نوجوان زندہ اس کے اوپر لٹایا گیا، چادر ڈال دی گئی، عبد القادر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ غوث اعظم مدرسہ نظامیہ کی جامع مسجد سے، بغداد کی جامع مسجد سے نماز پڑھا کے باہر آئے، جنازہ تیار تھا، حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبد القادر کہتے ہیں کسی اور سے پڑھوائی، نہیں حضور آپ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے مجھ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے۔ جنازے کے سامنے بڑھے، مصلی بچھایا گیا، عبد القادر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا صفیں درست ہو گئیں؟ ہاں صفیں درست ہو گئیں۔ تو کہ میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ ہاں نماز جنازہ کی نیت کر لو۔ بھائی اتنا کہنا تھا، عبد القادر نے نماز جنازہ کی نیت کر لی، نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ، الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت۔
الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کہ اب غوث اعظم نے نیت باندھ لی۔ جب نیت باندھی تو پیچھے لوگ صف میں یہ سوچ رہے تھے اب نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اب غوث اعظم کا مذاق بن کے رہ جائے گا۔ پہلی تکبیر ہو گئی تھی، نوجوان نہیں اٹھا۔ اب دوسری تکبیر عبد القادر جیلانی نے کہہ دی، نوجوان نہیں اٹھا۔ باپ غصے میں ہے، چچا غصے میں ہے، پڑوسی غصے میں ہے، عبد القادر جیلانی کے دشمن غصے میں ہے، یہ نوجوان اٹھتا کیوں نہیں، پلاننگ کے مطابق کام کرتا کیوں نہیں؟ اس سے کہا تھا تکبیر جب ہو جائے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم ہلہ کر دیں گے، چلانے لگیں گے، مذاق اڑانے لگیں گے۔ یہ اٹھ کر کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ دو تکبیریں ہو گئے نہیں بیٹھا، تین تکبیریں ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا، چوتھی تکبیر ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا۔ اور اب عبد القادر جیلانی نے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیر دیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا، صف میں سے نکل کے باپ آیا، چادر کو اٹھایا، بے وقوف لڑکے جو پلاننگ کے تحت بتایا گیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تکبیر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ چادر اٹھائی، دیکھا تو زندہ نہیں، مردہ لیٹا ہوا تھا۔ عبد القادر کے قدموں میں سارے نمازی گر پڑے، باپ گرا، چچا گرا، بھائی گرا، تایا گرا۔ عبد القادر غضب ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کی تو میں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا۔ عبد القادر مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں جب عبد القادر جیلانی جلال میں ہوتے ہیں تو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ میں تو سفارش اس وقت نہیں کر پاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا، اپنے پیر کو آواز لگا دوں گا، اپنے پیر کو بلا لوں گا۔ کہ حضور تو اپنے پیر ہی کو بلا لیجئے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہیں گلبرگہ کی سرزمین پر اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، اور حضرت بابا فرید آئے تو لوگوں سے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں یاد کیا، کس لیے بلائے؟ کہا حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چلی گئیں، عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہیں، آپ کو سفارش کے لیے بلایا ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے۔ حضرات بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کروانے کے لیے جیسی سفارش کی گئی حضرت فرید الدین گنج شکر سے، آپ نے مراقبہ کیا۔ اب مراقبہ کرنے کے بعد عبد القادر جیلانی تو اس وقت بڑے جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کوئی کچھ پوچھ سکے یا ان سے کوئی کچھ کہہ سکے یا ان سے کوئی سفارش کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جب جمال میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو۔ جب جلال میں ہوتے ہیں تو قبرستان سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے ایک آواز لگاتے ہیں، مردو تم بھی اٹھ کے بھاگو، نانا پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ بھئی ایک جملہ بولنا ہوتا ہے، قبرستان کے سارے مردے اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرات وہ کہنے لگے بابا فرید اس وقت وہ جلال میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، نہ میں سفارش کر پاؤں گا، ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر و مرشد کا آواز لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے پیر، اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے، اپنے مرشد ہی کو آواز لگا دیجئے۔ اب بابا فرید الدین نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر و مرشد کو، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یہ دلی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی جب آئے کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا، کس لیے بلایا؟ کہ حضور ایسے سے معاملہ ہے، بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں عبد القادر نے سلب کر لی، آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ان کی کرامتیں واپس ہو جائیں۔ آپ نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ مراقبہ میں عبد القادر جیلانی جلال میں اس وقت سفارش نہیں کر سکتا، وہ جلال میں ہیں۔ جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو ہمت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے یا سفارش کر سکے۔ ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر کو آواز لگا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے۔ اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہی میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کو ہم پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، ہم ان سے استمداد طلب کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی سو سال پہلے تقریباً 810 سال پہلے کی بات ہے، اولیاء اللہ کے عقیدے کو پکارنے کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ حضرات
जो औलिया अल्लाह के पुकारने के अकीदे को जायज समझता था उसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, और जो फौरन मदद करने आ जाए उसे मोइनुद्दीन कहते हैं। क्या बात है, वाह। करने के लिए, मदद करने के लिए आ गए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और जैसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए कहा क्या बात है, कहा बंदा नवाज गैसुद्दीन दराज की करामतें सल्ब हो गई हैं, आप जरा सिफारिश करवा के इनकी वापस करवा दी, अब्दुल कादिर जीलानी ने सल्ब की है। हजरात वही इतना कहना था, जैसे ही मुराकबा किया पता चला अब्दुल कादिर नाराज हैं, कहा इस वक्त वो जलाल में है, जब वो जलाल में होते हिम्मत नहीं किसी की कोई उनसे कुछ कह सके, मैं ये सिफारिश नहीं कर सकता, हाँ अगर आप कहें तो अपने पीर और मुर्शिद को बुला दूंगा, कहा अपने पीर ही को बुला दीजिए, और उसके बाद अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते, और उसके बाद बस आखिरी तकरीर है, ख्वाजा फरमा है, ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरात जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी आए सब लोग उठ के खड़े हो गए, क्या बात है, अब्दुल कादिर जीलानी ने करामतें बंदा नवाज गैसुद्दीन दराज की सल्ब करनी है, आप सिफारिश कर दें ताकि इनकी करामत वापस हो जाए। हजरत उस्मान हारूनी ने मुराकबा किया तो कहा कि अरे इस वक्त तो अब्दुल कादिर बड़े जलाल में हैं, वो जब जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह सके, लब कुशाई कर सकते, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो सकता है अगर आप कहें तो मैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। वह इतना कहना था, सरकार को याद किया, देखते ही देखते गुलबर्गा में मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हो जाते हैं। गुलबर्गा में खानकाह है बंदा नवाज की, अर्श निशान है, कितनी अजमतों वाला है, एक वली से लेकर के आखिरी सिलसिले मुस्तफा जाने रहमत भी जलवा फरमा। सब लोग उठकर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए, किस लिए बुलाया, इसलिए बुलाया अब्दुल कादिर जीलानी ने इनकी करामतें सल्ब करनी है, सिफारिश के लिए बुलाया है, आप सिफारिश कर लें और इनकी वापस करवा दें करामतें विलायतें, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की से करामतें वापस करवा दें। सरकार फरमाते हैं वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडला शहजादा है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जब जलाल में होता है, मुझे कुछ कहलवाना होता है या कुछ करवाना होता है तो मैं उससे नहीं कहता हूँ बल्कि अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कहता हूँ। खातून जन्नत उसकी माँ है, माँ का कहना अब्दुल कादिर नहीं टालता है, याद रखना माँ का कहना गौसे आज़म ने कभी नहीं टाला, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अब्दुल कादिर बनाया है। माँ की इज्जत हमेशा करना चाहिए, माँ का कहना कभी नहीं टालना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग कहने लगे तो ठीक है फिर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ही से इरशाद फरमा दिया जाए, और खातून जन्नत को आवाज लगाई, पर्दा करवाया गया। देखते ही देखते खातून जन्नत अपने वालिदे बुजुर्गवार के सामने, नबी दो जहां के सामने जलवा फरमा हो जाती हैं। बेटी खातून जन्नत अब्दुल कादिर जीलानी ने बंदा नवाज गैसुद्दीन दराज की करामतें सल्ब कर ली हैं, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। खातून जन्नत फरमाती हैं बेटा अब्दुल कादिर, शहजादा अब्दुल कादिर, इनकी करामतें वापस कर दीजिए। जैसे ही खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने गौसे आज़म से इरशाद फरमाया बंदा नवाज की करामतें वापस कर दो, अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी माँ फातिमा ज़हरा आपका इरशाद मैंने कभी नहीं टाला, मैं इनकी करामतें वापस कर रहा हूँ, जो इनकी करामत थी वो भी मैंने इन्हें दे दी, एक विलायत अपनी तरफ से अता कर दी है, एक विलायत और अपनी तरफ से अता कर दी है। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के वलियों में एक वली के अंदर एक ही करामत है, एक ही विलायत की पावर है, लेकिन बंदा नवाज गैसुद्दीन दराज के अंदर दो वलियों की पावर है। ये गौसे आज़म की शान है। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। इसी मौके पे आला हजरत ने कहा था, और बंदा नवाज गैसुद्दीन दराज ही के लिए आला हजरत ने कहा था शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, मजरे चिश्त बुखारा इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और हरमो तैबो बगदाद जिधर कीजे निजात, जोत पड़ती है तेरी नूर है छंता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।